کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، اور دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، دامن مصطفیٰ مل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خاص طور پر صدر جلسہ نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ، میرے بزرگوار استاد مکرم حضرت مولانا غفران احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر تمام علماء کرام اور معزز و موقر حاضرین جلسہ، پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، عزیز نوجوان بچوں اور ساتھیوں، یہ جلسہ دستار بندی کی فضیلت کے عنوان پر ہے، اور یہ جلسہ ایک ادارے کا جلسہ ہے. جلسہ بہت سارے جلسہ جلوس ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کسی ادارے سے منسلک ہو کر، اور خاص طور پر جب مدارس اسلامیہ سے منسلک ہو کر، اور پھر اس میں دستار فضیلت یعنی قرآن پاک کے حفظ مکمل ہونے پر جو دستار بندی ہوتی ہے، لہذا اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. لہذا اسی نسبت سے آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کافی دیر سے آپ لوگ علماء کرام کے بیانات سن کر مستفید ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم، ہمارے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، آپ سبھی حضرات سماعت فرمائیں گے. میں بس ایک یعنی اس سلسلے کی کڑی ہوں، اور ہمارے چونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جامعہ عمر فاروق کے جو اصل محتمم ہمارے حافظ و قاری شاہنواز خان صاحب، جو میرے بچپن کے درسی ساتھی بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند میں جب یہ تجوید القرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، شعبہ تجوید میں جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت دارالعلوم دیوبند میں یعنی علماء یعنی عالمیت اور فاضلیت کی کورس میں یعنی 4 کلاس یعنی جسے ہم چہارم کہتے ہیں، اس میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور میری وہیں سے دوستی ہے، اور یہ دوستی ختم نہیں ہوئی بلکہ آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تا عمر یہ دوستی قائم رہے گی. الحمدللہ کچھ موقع اور کچھ وقت اور کچھ مشورہ ہمارا بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے. گاہ بگاہ ہمارے حافظ شاہنواز جو ہمارے دوست ہیں وہ گاہ بگاہ مشورہ لیتے رہتے ہیں، اور آج الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت ہی مختصر اتنے کم وقت میں، جس میں 2 سال لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، اتنے کم مدت میں، اور پھر یہ ایسا علاقہ ہے کہ جس علاقے میں یعنی مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے،
دیکھیے جیسا ہمارے اڑیسہ میں بالوبیسی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر ہر محلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ایک کافی بڑی آبادی ہے. اسی طرح برمبردہ ہے، الٹی ہے، کیندراپاڑا ہے، سنگڑا ہے اور کٹک شہر ہے. اسی طرح ادھر میں آپ جائیے نیالی وغیرہ ہے. تو یہ سب بستی جو ہے آپس میں محلات ملتے ہوئے ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی آبادی ہوتی ہے. مگر یہ ایک ایسا محلہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی محلہ ہے، پھر ندی کے پار دوسرا محلہ، پھر اپنے دائیں بائیں سب دوسرے محلے، 4 5 7 کلومیٹر کے فاصلے میں یہ محلہ اکیلا کھڑا ہوا ہے. اور اس محلے کی زیادہ مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کہ محترم کا اخلاصانہ اخلاصانہ جو خدمات ہے اور یہ اتنے مخلص ہیں جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی توجہات کے نتیجے پر آج یہ بہت ہی کم مدت میں آج الحمدللہ ایک تعمیر آپ کی شکل میں یعنی نظر آ رہی ہے. اور صرف یہ تعمیری شکل نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بچے الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہو چکے ہیں. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں پر دینی تعلیم کی رکاوٹ کے لیے اوپر سے لے کر نیچے اور خود مسلمان حضرات، میں غیروں کا دوست نہیں دوں گا، غیروں کو یعنی غیروں پر الزام لگانا یا غیروں کو ہی آپ ہمیشہ اسی پر اعتراض نہیں، بلکہ آج ہماری مسلمان قوم بھی وہ بھی یہ دینی تعلیم سے دوری خود بخود اختیار کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بے معنی بے سود مانتی ہیں. اس کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں بڑے بہت سارے مدارس ہیں اور ان مدارس کی خدمات ہو رہی ہے، دینی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور نعمت مترکبہ کے طور پر ہے. اسی لیے ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ جس وقت جہاں چاہے مالی اعتبار سے ہو، وقت کے اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، جس وقت جہاں ضرورت پڑے مدارس میں اور خاص طور پر آپ کے اس علاقے جامعہ عمر فاروق میں مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب حافظ شاہ نواز صاحب وہ چھوٹی سی مسجد میں اس مدرسہ کی تعلیم شروع کیے تھے. اور پھر آج کا وہ دن ہے کہ جہاں ہم لوگ اس ادارے کے یعنی خوبصورت منظر اور یہ مناظر کے سامنے ہم بیٹھ کر وہ اس یعنی کہ اس کا عکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5 سال پہلے 4 سال پہلے کیا حال تھا اور پھر آج کیا حال ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ہمارے جو ساتھی حافظ شاہ نواز ہے یہ اخلاص کا نتیجہ ہے اور آپ لوگوں کی توجہات اور تعاون کا نتیجہ ہے. اخلاص بہت ضروری ہے. اگر کوئی کام اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے امیر شریعت ثالث سابق صدر جمعیت علماء اڑیسہ میرے والد محترم حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا کوئی بھی کام اگر نیک کام شروع کرو، کوئی بھی دین کا کام آپ شروع کرو یا دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی ایسا کام جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا کوئی تنظیم ہے یا کوئی دینی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی کچھ کام شروع کر رہے ہو یا کوئی کمیٹی کی تشکیل دے رہے ہو، بستی داری میں بھی کوئی کام کر رہے ہو، تو یہ سارے کام کے لیے آپ کو 2 چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جس کام کو شروع کر رہے ہو اس کام میں آپ کا بالکل 100% آپ کو اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے. یعنی جو بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ دینی تعلیم ہو، چاہے کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے ہم دینی تعلیم کر رہے ہیں یا دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کام کے لیے ہم کو اخلاص چاہیے. یعنی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا مندی کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا انہوں نے ہمیشہ کہتے تھے کہ جو کام آپ شروع کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اور پھر اس میں مداومت استقامت بھی بہت ضروری ہے. یعنی جو کام آپ شروع کیے ہیں اس کو ہمیشہ باقی رکھیں. یہ نہیں کہ کام شروع کیا، چند لوگ مل گئے، ماحول اچھا تھا، موقع اچھا تھا، آپ نے کام انجام دیا، پھر جہاں تھوڑی بہت لوگوں کی توجہات کم ہو گئی اور لوگ دوری اختیار کیے تو آپ اس سے ہٹ گئے. نہیں، بلکہ استقامت کی ضرورت ہے، مداومت اور ہمیشہ کی ضرورت ہے.
لہذا کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو اخلاص چاہیے اور پھر استقامت بھی چاہیے. مدارس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. مدرسہ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، چونکہ میں بھی خود ایک مدرسہ ادارے کا میں الحمدللہ محتمی، الحمدللہ والد محترم کے ادارے کی نیابت بھی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے. اور بچپن سے ہم لوگ جب ہوش حواس سنبھالے ہیں تو اسی مدرسہ سے ہی ہمارا تعلقات ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی مدرسہ میں ایسا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فراوانی دیتے ہیں. کبھی کبھی مدرسہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ضرورت ہوتی ہے ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ضرورت تکمیل مکمل نہیں ہو سکتی ہے، تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں محتمم لوگ. چنانچہ یا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے گھروں کے سونے کو بیچ کر تنخواہ دیا گیا ہے اور مدرسہ کی ضرورت پوری کی گئی ہے. میں خود گواہ ہوں. میری والدہ محترمہ آپ جانتے ہیں نقشپور میں یاسین ماسٹر کی بیٹی، اور یاسین ماسٹر کتنی بڑے زمیندار انسان تھے، لہذا وہ جتنے سونے گہنے اس زمانے میں 30-35 بھری والدہ شادی کے دن لے کے آئی تھی، سب والد محترم مدرسہ پہ خرچ کر دیے. چنانچہ کبھی کبھی ایسا ضرورت پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس مال جو خرچ ہوئے ہیں سونے دینے والے والدہ کی طرف سے بھی جو دی گئی، ابا جو خرچ کیے، اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. میں ایک مثال دیا، میری والدہ کی تعریف یا والد کی تعریف مقصد نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ادارے جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی ہمیں اکثر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اور خاص طور پر ادارے والے سب موجود ہیں یہاں. خاص طور پر جب جمادی الثانی کا مہینہ آتا ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، پیسے بالکل نہیں رہتے ہیں، مدرسوں کی تنخواہ بڑی مشکل سے دی جاتی ہے. لہذا ایسے موقع بھی یہ اونچ نیچ تو ہوتی ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی آسانی بھی دیتا ہے، کبھی تنگی میں بھی داخل کرتا ہے. ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ یہ مدارس والے جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کے لیے، یہ جو دینی تعلیم ہم دے رہے ہیں، دینی تعلیم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، اسی تعلیم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور اسلام میں یہی تعلیم پسند ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے ضرورت ہے. باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ میں جتنے حضرات صحابہ تھے وہ سب اس دینی تعلیم سے دور تھے، مگر کسی صحابی کی ذہنیت تھی کہ وہ یعنی کہ سائنس سے تعلق رکھتے تھے اور یعنی سائنسی اعتبار سے جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ان کو مہارت حاصل تھی. کوئی ایسے صحابہ تھے جنہیں سیاست میں مہارت تھی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیم، دین کی امور کی تمام تعلیم دینے کے بعد صحابہ یعنی صفہ کی تعلیم ہو یا مسجد نبوی میں ہو، تعلیم دینے کے بعد پھر حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کا گورنر بنا کر بھیج دیے، کہیں کسی کی ذمہ داری بنا کر بھیج دیے. اور اگر کوئی اس طرح جو حکیمانہ، جو طبی یعنی سیاسی کے اعتبار سے جو آدمی حکیمہ یعنی اس چیز سے ہمیں یہ فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی بھی جو صحابہ کو مہارت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا. تو اس لیے یہ نہیں کہا جاتا ہے دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی تعلیم ہمیں ضروری ہے، مگر ہمارا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ سب کچھ دنیاوی تعلیم ہے. لیکن نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے لیے تو اتنی ضرورت ہے کہ وہ دین کی تعلیم جو اصل فرائض ہیں، ہمارے جو واجبات چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو ضرورت ہیں وہ تو ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ یہ علم دینے والے حضرات مدارس والے ہوتے ہیں، یہ حضرات آپ کو دینی تعلیم دے رہی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک حوالے کے ساتھ ایک بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی یعنی جب حضرت اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی فضیلت جو حاصل ہوئی ہے اسی علم کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ علم یہاں پر علماء اکرام تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہاں علم دین سے باقی نہیں بلکہ علم دین کے ساتھ ساتھ یہاں عصری تعلیم بھی ہے. لیکن ہاں مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ دینی تعلیم پر دینی تعلیم کو ہم مقدم رکھیں گے. بچہ صبح اٹھتا ہے کس حساب سے سنت طریقہ، ہم لوگ ایک ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ دین اور دنیا کو ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے، حالانکہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دین دنیا میں داخل ہے اور دنیا بھی دین میں داخل ہے. ہر کام آپ دیکھ لیجئے، آپ کو صبح اٹھنے کے بعد آپ کو چپل پہننا ہے. آپ جب چپل پہنیں گے تو ظاہر ہے کہ چپل تو پہننا ہے، یہ دنیا کا عمل ہے.
لیکن جب چپل ہم پہنتے وقت میں ہم اس وقت یہ سوچ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ چپل ہم کیسے پہنیں، تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ آپ دائیں پیر پہلے چپل پہنے اور پھر بائیں پیر میں پہنے۔ جب آپ کو نکالنا ہے، یہ دنیا کی چیز ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، لیکن جب ہم نکالیں گے تو بائیں پیر سے نکالیں گے۔ چنانچہ یہی اسی کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیز میں بھی دین داخل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جو جا کے روزہ رمضان میں روزہ رکھ لیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، حج کر لیں، اس روزہ رکھ لیں، بس یہی ہمارا دین نہیں، بلکہ دین صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے وقت میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ دین موجود ہے وہاں، بس ہم کو دیکھنا ہے۔ آپ اگر کھیتی باڑی میں اگر کھیتی کر رہے ہیں، وہاں بھی دین، وہاں بھی اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی ملازمت میں کہیں آپ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہاں بھی اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اگر گھر میں موجود ہیں تو بھی اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اگر کسی محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، تنہائی میں ہیں، ہر جگہ اسلام آپ کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے، بس ہمیں اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے جو ہم سبوں کے مرنے کے بعد جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہمارے حافظ دوست، حافظ شاہ نواز سب کر رہے ہیں۔ لہذا دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ادارہ جامعہ عمر فاروق اور اسی طرح اس علاقے کے تمام ادارے اور اڑیسہ کے تمام ادارے کو اور پوری دنیا کے تمام ادارے کو اللہ تبارک و تعالی دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان ادارے والوں کی جو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی غیر سے مدد فرمائے۔ میں حافظ شاہ نواز کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک انشاءاللہ یعنی آپ کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا کام لیا ہے، انشاءاللہ آپ یہ کام جاری رہیے۔ تمام جو حضرات موجود ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ آپ کے اخلاص کا اور نتیجہ ہے کہ ان اخلاص پن کی یہ حد یہاں تک ہے، اتنے مخلص ہیں کہ ان کے اس ادارے کا پہلا جلسہ دستار بندی ہے، پہلا ہے، جلسہ ہوا ہے، مگر دستار بندی کا پہلا جلسہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد جو اس وقت تعلیم شروع ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے، اس وقت چھٹی بمشکل ملتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ جمعرات جمعہ کا سلسلہ نکال کر حضرت تشریف لائے ہیں، یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ ورنہ شروع وقت میں کوئی بھی استاد معلوم کے اساتذہ یا کسی بھی بڑے ادارے کے استاد کوئی حضرات جلدی سے وقت نہیں دیتے ہیں، یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک کرے۔ ہمارے یہ بابو جنگ کے تمام مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی اس ادارے میں پڑھنے والے لوگ پڑھتے رہیں اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا رہے۔ خاص طور پر ہمارے اکابرین علماء اڑیسہ، ان تک، ان کی روحوں تک اللہ تبارک و تعالی اس کا نجات کا ذریعہ پہنچے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ابھی آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، بارش ہوتی رہے گی۔ سب سے بڑی بات تو حضرت نے اتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ بارش ہوتی بھی رہے گی تو کوئی بات نہیں، چونکہ بڑا کافی پیسہ لگا کر اس کو انتظام کیا ہے تاکہ آپ لوگ چند وقت علماء کرام کی باتیں سن سکیں۔ اس کے بعد بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، خاص طور پر ہمارے جو اس وقت اڑیسہ کے جید عالم دین، اڑیسہ نہیں بلکہ بنگال، جھارکھنڈ، بہار، یا یوں کہیے کہ اب تو الحمدللہ پورے ہندوستان میں حضرت کا جانا آنا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے مکرم دوست حضرت مولانا مفتی نقیب الہی امین صاحب برقی قاسمی جو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں اور الحمدللہ جامعہ ام المدارس اڑیسہ، جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کے محتمم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا، آپ سبھی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ صدر جلسہ ہے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم بیان کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔